کا آغاز ہو رہا ہے، جس کے پہلے مقرر ہیں مولانا عبدالسلام صاحب عمر مدنی۔ ان کو جو عنوان دیا گیا ہے کہ حقیقی اہل سنت والجماعت کون ہیں، اس لیے کہ آج دیکھا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی تعریف کیا ہے، اس کی توضیح کیا ہے، اس کے مطلب کیا ہے، آج اس امت کو اس کا صحیح علم نہیں ہے۔ تو اس کی وضاحت ہمارے مولانا محترم فرمائیں گے۔ کتنا ٹائم کتنا ہے جی؟ ٹائم 40 منٹ، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ دوستو اور بھائیو، اہل سنت والجماعت کون ہے؟ بہت مشکل موضوع ہے جو مجھے دیا گیا بیان کرنے کے لیے، بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں ایک معنی میں کہ یہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ہیں جن کو دیکھ کے آپ لوگ اپنی نماز، اپنے روزے، اپنے اخلاق، اپنے کپڑے، اپنی شادی بیاہ سیدھی کر لینا، ان کو معیار جیسا کہ 1 kg کا ایک جو ہے نا بیلنس ہوتا، وزن پورے انڈیا میں وہی بیلنس ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صفات، جو ان کی تعریف بیان کر کے گئے ہیں، ہم اس دنیا کو یہ کہنا چاہتے ہیں دوسرے معنی میں کہ دیکھو آپ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، معاملات کچھ کرنا ہے تو ان کو دیکھ کے اپنا بیلنس سیدھا کر لو، یہ ہے اسٹینڈرڈ۔ یہ کام ہے اہل سنہ والجماعہ کا، یا یہ تعریف اہل سنہ والجماعہ کی، وہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے۔ بہت مشکل کہ میں کیسے بیان کروں، اور بیان کرنے کی کوشش بھی کرا تو کیسے سمجھاؤں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگ چونکہ علماء کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے اور ورکشاپ کے نام پر، کانفرنس کے نام پہ ایک دن میں پورا دن سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس سے سمجھانے والوں کو بھی مسئلہ ہے، سمجھنے والوں کو بھی مسئلہ ہے، جس کے مسئلے ہم لوگ روز بروز دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ یہ چیزیں میرے دماغ میں ہمیشہ پریشان کن رہتی ہیں، اسی لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے بولنے کے لیے۔ بہرحال میں شروع کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 2 تقسیمیں کی تھی، پورے انسان دنیا کے عموم اوورال 2 تقسیمیں، ان المسلمون و من القاسطون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون هو سماکم المسلمین۔ 2 تقسیمیں تھیں، ایک کافر ایک مسلمان، مسئلہ ختم، بیچ میں کوئی چیز تیسری چیز نہیں تھی، ایک کافر
ایک مسلمان، دو ہی تقسیم، ملت ابیکم ابراہیم، ملت حنیفیت۔ وہ زمانے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ حق پر کون ہے؟ جو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ باطل پر کون ہیں؟ جو ہے نا اللہ کے رسول کے اگینسٹ ہیں، مخالفت میں ہیں، وہ جہنمی ہیں، وہ کافر ہیں، مسئلہ ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تقسیم ایک تو ہو گئی کافر اور مسلمان کی، وہ تو ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن مسلمانوں کے درمیان میں بھی بہت سی تقسیمیں ہوں گی۔ اس وقت کیا مسئلہ پیدا ہوگا؟ اس وقت آپ کا تعارف اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کون ہیں، آپ عبداللہ بولیں گے تو یہ ہوا کہ آپ عبد الکریم نہیں ہیں، آپ عبداللہ فلاں کے بیٹے ہوئے، لیکن ہماری دینی شناخت، ہمارا تعارف، دینی تعارف کیسے ہوگا؟ اگر آپ تمل ناڈو میں نکلیں اس گلی میں سے اور پوچھتے جائیں کہ بھئی تم کون ہو، تو سب سے پہلے وہ داڑھی دیکھنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ مسلمان پوچھ رہا ہے، تو آپ سے یہ نہیں بولے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ جیسا کہ اگر آپ بازو والے سے پوچھے بھئی آپ کون ہیں، تو یہ نہیں بولتا کہ میں انسان ہوں، آپ کو غصہ آ جاتا، میں کیا حیوان دکھ رہا ہوں کیا؟ مسئلہ پیدا ہو جاتا۔ تو یہ جنرل بات نہیں ہوتی، خصوصی بات ہوتی۔ آپ اس سے پوچھیں کہ داڑھی کو دیکھنے کے بعد وہ سمجھ جاتا کہ وہ مسلمان ہے کافر، یہ نہیں پوچھ رہے آپ۔ وہ یہ بولتا ہے کہ آپ کون ہیں، تو بولتا میں TNTG کا ہوں، میں جماعت اسلامی کا ہوں، میں تبلیغی جماعت ہوں، میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں بوہرا ہوں، میں جو ہے نا آغا قانی ہوں، میں خجہ ہوں، میمن ہوں، وغیرہ ہوں وغیرہ ہوں۔ یہ لمبی کہانی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، اور میں کوئی کہانی جو ہے نا الف لیلہ و لیلہ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ پرانے زمانے میں تھی، میرے دماغ کی پیدا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، موجود ہے، اور وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اب ایسے میں مسئلہ یہ پیدا ہوتا کہ آپ کوئی آدمی یہ بولے کہ بھئی اب تعارف کیا ہے، آپ کیا ہیں، یہ مسئلہ پیدا ہوتا۔ اسی لیے جاننا بہت ضروری ہے، یہ مسئلہ ہے اہل سنہ والجماع کون ہے، جاننا ضروری ہے۔ یہ بتانے کے لیے میرا یہ مقدمہ تھا، بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں جانیں گے تو پھر آپ دعا کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سی دعائیں سکھایا، بہت سے احکام دیا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، أَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، سب مل کے نماز پڑھو، سب مل کے عبادتیں کرو، وہ جو بھی ہے عبادتیں احکام کی جو جماعت کی شکل میں جو چیزیں کرنے والی ہیں، تو پھر کون سی جماعت کے ساتھ، کون سے گروپ کے ساتھ، کن لوگوں کے ساتھ ہم رہیں گے، یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے سے پہلے جو بھائی ایمان کی حالت میں گزر چکے، تو کون سے بھائی ہیں، وہ کس کے لیے ہے دعا؟ واتبعهم بإحسان، جو ان کے ساتھ احسان کے ساتھ اچھے انداز میں ان کی اتباع کرتے ہیں، تو کون لوگ ہیں جس کی اتباع کی جا رہی ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال، صحابہ تابعین کے بہت سارے اقوال ہیں، وہ لوگ یہ بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنایا، یہ بڑی نعمت ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمانوں میں حق پہ رکھا، یہ بڑی نعمت ہے، پتہ نہیں۔ سمجھنے کی میں بھی کوشش کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی کوشش کیجئے یہ باتوں کو، تو جو کہہ رہے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے، اور بھی بہت لوگ ہیں لیکن ابن مسعود کی طرف مشہور ہے۔ میرے دوست، اگر کوئی آدمی پیدائشی طور سے مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں یہ بول کے اس کو بھیج دیں گے کہ بھئی تو کون ہے؟ عبداللہ۔ کس لیے بھائی؟ اس لیے کہ میرا والد صاحب کا نام عبد الکریم تھا، میں ان کو پیدا ہوا، چلو جنتی ہے، معاف۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہ عقیدہ پوری دنیا میں ہر ایک کا ہے، یہی عقیدہ مسلمانوں میں بھی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بولے تھے نا، آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ بات، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقَذَّةِ بِالْقَذَّةِ وَإِنْ دَخَلُوا جُحْرَ رَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم لوگ پہلے کے لوگوں کے فٹ اسٹیپس ان کے قدموں کی اتباع کرو گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، جہاں وہ قدم رکھے ویسے ہی. اس کے بعد وہ جاتے جاتے جو ہے نا اگر کسی بل میں گھس گئے تو آپ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ وہ لوگ کیوں گھسے، بھائی چلو وہ لوگ گھسے ہم بھی گھسو. یہ حال ہوگا مسلمانوں کا. اللہ کے رسول کافروں کے بارے میں نہیں بول رہے، کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ مسلمانوں کے بارے میں بول رہے ہیں کہ مسلمان ایسا فالو کریں گے کافروں کو، مشرکین کو، یہود و نصارہ کو، ہر چیز ان کی مانیں گے. تو یہ عادتیں، یہ اخلاق، یہ عقیدے، یہ باتیں مسلمانوں میں آ جائیں گی. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بولے. تو یہودی اور کرسچن اور ہندو اگر یہ بات بولتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں یا کہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم کو تو جہنم کی آگ لگے گی نہیں، معاف. یہ عقیدہ یہودیوں کا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرے. لیکن اگر پڑھیں گے تو آپ بدھسٹوں ہندوؤں کے پاس بھی یہ چیز ہے ملتی جلتی، وہ چیز مسلمانوں میں بھی ملے گی. آپ بھائی جو ہے نا غوث اعظم کا دامن تھام لو، خلاص سب ختم ہو گیا، معاف، بخشش. نبی کا دامن تھام لو، مسئلہ ختم. یہ چیز موجود ہے. سید کو جو ہے نا آگ نہیں چھوتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، بہت پائی جاتی ہیں. میں بتانا آپ کو صرف ایک ہی بات یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں اور بھائیوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان تھے اور کافر تھے. اس کے بعد مسلمانوں میں بہت کچھ لوگ ہیں، یہ اللہ کے رسول بیان کر دیے. بیان کرنے کا مقصد ہم کو تنبیہ کرنا، سکھانا تھا. پیارے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد فَسَتَرَوْنَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلاف آپ دیکھیں گے. اختلاف ہوگا. کس میں ہوگا؟ اب یہی مسئلہ ہے. اہل سنہ والجماع ہم لوگوں کو کیا بولیں کہ بھئی اہل سنہ والجماع ہیں، جا کے ان کے ساتھ اپنا ٹائم گزارو، ان کے ساتھ رہو، ان سے سیکھو. اس لیے کہ جو لوگ اہل سنہ والجماع کہلانا تھا وہی لوگ بھٹک گئے، وہی لوگ بھول گئے، وہی لوگ انجان ہو گئے، وہی لوگ چھوڑ دیے اپنی بنیادوں کو، اپنے اساس کو، اپنے بنیادوں، اپنے جو ہے نا اصولوں کو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. میں آپ کے سامنے آہستہ آہستہ چیزیں انشاءاللہ واضح کروں گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے تم لوگ. اس کے بعد آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو، اس کو ضرور مضبوطی سے تھامے رکھو، پکڑے رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت. تو آئندہ سے ہمارے جملوں میں یہ بات انشاءاللہ آپ لوگ زیادہ کر لیں گے درس کے بعد. قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، خلفائے راشدین کی بھی سنت، یہ بھی ماننا کہ پیارے نبی کا حکم ہے. خلفائے راشدین کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت اس لیے ضروری ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا ایکسپلینیشن، اس کا شرح کون کرے؟ قرآن کون بیان کرے؟ اگر میں آپ کو یہ بولا، شیخ انیس ہیں ہمارے استاد، وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، زادیات کا اگر میں خالی ٹرانسلیشن کروں اور ڈکشنری کی مدد سے کروں، زادیات کا مطلب جو ہے نا ایسا پھیلا دینا. جو لوگ حدیث سے مدد نہیں لیے قرآن کی شرح کرنے کے والے، وہ لوگ کیا بولے؟ وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا کا مطلب بم بار کرنے والے پلین ہیں بولے، چونکہ بم جب پھٹتا تو ادھر ادھر سب پھیل جاتا، وہ ہے مراد بول کے بولے.
اب اس کو غلط کیسا بولیں گے آپ؟ اس لینگویج میں ہے، قرآن میں ہے۔ اس قسم کی ہر آیت کو آپ ایک معنی دے سکتے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہودی جو ہے نا یہ آیت بیان کرتے کہ دیکھو یہودی دین بھی صحیح ہے، کیوں بتو قرآن میں اللہ تعالیٰ بولے ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جو یہودیت پہ ہے، جو نصارہ ہے وغیرہ وغیرہ، جو عمل صالح کرے، ان کو کوئی خوف غم نہیں ہے۔ اب کیا بولیں گے آپ اس کو؟ کوئی جواب نہیں ہے جواب ہمارے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ قرآن کی شرح اللہ تعالیٰ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمائے، وہ قرآن میں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ نبی یہ ذکر ہم آپ کے پاس بھیجے، آپ ان کو بیان کرنا لوگوں کو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ بیان کریں۔ قرآن کی کوئی بھی آیت حدیث کے بغیر اس کی شرح کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، گناہ ہے، غلط ہے۔ تو اسی لیے قرآن کی شرح کرنے کے لیے نیوز پیپر پڑھ کے نہیں آنا، قرآن کی شرح کرنے کے لیے حدیثیں پڑھ کے آنا۔ یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا، باتیں کرنا وغیرہ وغیرہ کیسا تھا، جس کو اخلاق بولتے نا، نبی اکرم کے اخلاق کیسے تھے، مطلب یہ سب چیزیں جو میں بیان کیا۔ تو آپ بولے کہ کان خلق القرآن، قرآن میں ہے، اس پہ عمل کرتے تھے پیارے نبی۔ قرآن کی شرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی شرح پیارے نبی کبھی کسی کو بولے غصے سے کچھ بولے، خوشی سے کچھ بولے، کبھی جو ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اسٹائل اپنائے۔ مثال کے طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے لیے چلے اس کو ایک قدم کے لیے جو ہے نا اتنا ثواب ہے، یا ہے کہ میری امت کو اگر تکلیف نہ ہوتی تو میں مسواک استعمال کرنے کا حکم دیتا ہر نماز کے ساتھ۔ ایسے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے باتیں بیان فرمائے۔ صحابہ اس سے یہ مطلب سمجھے کہ ضروری کہاں ہیں، صرف تنبیہ یا ہے کہ توجیہ یا ہے کہ ہمت افزائی کہاں ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو سمجھنے کی وجہ سے سنت کے احکام کے درجات بیان فرمائے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام تھے اس کے درجات بیان کیے۔ کبھی بولے کہ یہ حکم واجب ہے، یہ حکم مستحب ہے، یہ حکم مکروہ ہے، یہ حکم حرام ہے، یہ حکم مباح ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سمجھتے تھے یہ چیزوں کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بیان فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کہ وہ لوگ اگر ایمان لائیں جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے۔ کون تم لوگ؟ صحابہ۔ اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا کہ آپ لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب وہ ہدایت پہ رہیں گے۔ تو قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جیسا ایمان لانا، ان کے طریقے کو اپنانا، یا ہے کہ ان لوگوں کا تزکیہ، وہ لوگ اچھے لوگ ہیں، وہ لوگ ہمارے لیے مثال ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ذکر کیا قرآن میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو آدمی رسول کی مخالفت کرے، نہ صرف رسول کی مخالفت کرے بلکہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے سے ہٹ کے دوسرے راستے پہ جائے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صرف اللہ کے رسول کی مخالفت شرط نہیں ہے یہاں پہ، اور ایک بھی شرط ہے، کیا ہے؟ مومنین کے راستے سے ہٹ کے دوسرا راستہ اپنایا، مومنین کے راستے سے ہٹ کے دوسرا راستہ اپنایا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شرح، ان کا طریقہ، ان کا راستہ
یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہ میں بولنا چاہ رہا ہوں۔ جو لوگ غیر سبیل المؤمنین، مومنین میں سب سے پہلا گروپ وہ صحابہ کا گروپ ہے، تو ان کے راستے کو ہٹ کے کوئی دوسرا راستہ اپناتا ہے تو پھر وہ غلط راستے پہ ہے، جہنمی کے راستے پہ ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں یہ بات میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے درمیان میں جب اختلاف ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہمارے اختلاف کا فیصلہ کچھ لوگ کریں گے، حکم بنائیں گے، حکم۔ تو بعض لوگوں کو ذمہ داری دی۔ اس وقت انتہائی دیندار نیک لوگ تھے، انتہائی دیندار اور نیک لوگ۔ اللہ کے رسول بولے صحابہ کو تحقرون صیامکم و صلاتکم امام صلاتہم و صیامہم، تم اپنی نمازوں کو، روزوں کو ان کی نمازوں اور روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، ہے نا؟ صحابہ سے زیادہ نمازیں اور روزے رکھنے والے ہوں گے وہ لوگ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہمیشہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ جو ہے نا ان کے دل میں نہیں اترے گا، اور وہ لوگ اسلام سے تیر کی طرح باہر نکل جائیں گے، کمان سے تیر جیسا نکلتا۔ یمرقون کما تمرق رمیۃ من السہم، کما تمرق رمیۃ من السہم۔ اس وقت جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کریں، کئی لوگ تھے، کئی ہزار، 6000 لوگ تھے، وہ لوگ سب جمع ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ کو بھی کافر بولے، معاویہ کو بھی کافر بولے، ان کو خوارج بولتے ہیں ہم لوگ۔ میں وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، ایک بات سمجھانا ہے صرف، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ نماز دن تمام پڑھتے، روزے دن تمام روزے رکھتے، رات تمام نماز پڑھتے، نمازوں کی وجہ سے ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پیر اونٹ کے گھٹوں کے جیسا، اونٹ بیٹھتا ہے تو گھٹا بن جاتا ہے نا موٹا، ویسے بن گئے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے بات کرنے کے لیے، تو پوچھے کہ ما تنقمون علی ابن عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی کے سے کیوں ناراض ہو، کیا غصہ ہے؟ تو وہ لوگ بولے کہ ہمارے پاس کچھ دلائل ہے قرآن اور حدیث کے۔ تو ابن عباس نے ایک جملہ کہا، ولا ارا فیکم، یہ اتنے سارے لوگوں میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھتا ہوں جن کے درمیان میں قرآن حدیث نازل ہوئی تھی، یعنی کوئی صحابی نہیں تھے، پورے نمازی، پورے پرہیزگار، لیکن کوئی صحابی نہیں تھے، پورے 6000 سے زیادہ لوگوں میں، خوارج میں ایک بھی نہیں تھا۔ پھر حضرت علی ان سے جنگ کرے، سب کو قتل کر دیا، جو بچ گئے وہ بھاگ گئے، وہ بعد میں اب تک مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، وہ لوگ جن کو کہتے ہیں خوارج، موجود ہے وہ لوگ، جب سے اب تک موجود ہے، کیونکہ ایک مرتبہ جب بیماری شروع ہوتی ہے تو وہ چلتے رہتی ہے۔ یہ میں جو بیان کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو لوگ دین نہیں لیے، دین نہیں سیکھے، وہ لوگ بہت اچھے ہونے کے باوجود بھی گمراہ ہو گئے۔ صحیح ہے نا؟ بہت نمازی پرہیزگار ہونے کے باوجود بھی گمراہ ہو گئے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ میرے دوستو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اگر دین سیکھنا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ذریعے سے دین سیکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بیان فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، بولے بہت اچھے لوگ تھے بول کے بولے اللہ تعالیٰ ان سے دین سیکھنا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلی جماعت تھی۔ اب مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کون لوگ ہیں؟ اہل السنہ، سنہ والے کون ہیں؟ سنہ والے وہ لوگ ہیں، اہل السنہ کا مطلب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ پڑھنا علما وعملا واعتقادا، یہ چیز لکھی ہوئی ہے علماء کے کتابوں میں، لالکائی کی شرح اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں، ایسی کتابوں میں۔ علما، جاننا، سب سے پہلے جاننا، اس لیے کہ جب گمراہی ہوتی
تو اس وقت جاننا ضروری ہے. ہم لوگوں کو سنت حضرت نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، علمی طریقہ، عملی طریقہ، عقیدے کا طریقہ، یہ سارے طریقے جاننا، پھر اس کے بعد اس کو ماننا اور عمل بھی کرنا، یہ فرض ہے. تو دوست، اہل سنہ والجماعہ سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب چھوڑے تو صحابہ حق پہ تھے. اس کے بعد صحابہ کے طریقے کو جو ہمیشہ مانتے رہے ہیں، قرنن بعد قرن، زمنن بعد زمن، ہر زمانے کے بعد وہ لوگ جو صحابہ کے طریقے پہ رہے ہیں وہ لوگ اہل سنہ والجماعہ کہلائیں گے. اہل سنہ صحابہ، تابعین اور ان کے طریقے پہ چلنے والے. اب آج ہمارے پاس کوئی بھی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا طریقہ ہے مسئلہ کا حل کرنے کا کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اس وقت انہوں نے ایک بات کہی جو آج تک امت کے لیے وہ ایک معیار بن گئی. انہوں نے کہا الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما قال. دین اللہ کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دین صحابہ کے پاس گیا، صحابہ کے پاس سے دین ان کے شاگردوں کے پاس گیا. والذین جاءوا من بعدہم، اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا ذکر فرمائے، تابعین کا ذکر فرمائے. تابعین کے بعد وہ دین ان کے تبع تابعین کے پاس گیا، اور اسی طریقے سے دین کو چلنا چاہیے. اگر اس طریقے سے دین نہیں چل رہا تو ہم جو چیزیں سیکھ رہے ہیں وہ دین کے جیسی ہو سکتی ہیں لیکن دین نہیں ہوتا. اگر شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھیں گے آپ دین کس سے سیکھے تو اپنے شیخوں کے نام سناتے، شیخ ابراہیم، محمد بن ابراہیم اور شیخ سعدی اور شیخ فلان اور شیخ فلان، یہ نام سناتے. اور ان شیخوں سے پوچھے آپ دین کس سے سیکھے تو ان کے کچھ شیخ ہوتے، ان کے کچھ شیخ ہوتے. یہ طریقہ ہے دین سیکھنے کا جو آہستہ آہستہ جس کا سسٹم ہمارے پاس ختم ہوتے جا رہا ہے، لیکن عربوں میں تھوڑا موجود ہے، ہندوستان میں بہت ختم ہو گیا ہے دین سیکھنے کا طریقہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرمائے تھے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشی الکذب، کہ سب سے بہترین نسل زمانہ لوگ میرے زمانے کے صحابہ، اس کے بعد جو ان کے بعد آئیں گے، اس کے بعد جو ان کے بعد آئیں گے، جو اس کے بعد جو ان کے بعد آئیں گے، اتباع التابعین تک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں جو میں آپ کے سامنے نہیں رکھا اس لیے کہ اکثر سنتے رہتے آپ لوگ. عمر بن العاص کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن العاص کی، کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. یہود اور نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، یہودی 72 فرقوں میں، 71 فرقوں میں، نصارہ 72 فرقوں میں، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. میری امت کتنے فرقوں میں؟ صحابہ نے پوچھا کہ بھائی اب ایسا لوگ گروپ میں بن جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، تو پھر ہم کس طریقے پہ رہنا چاہیے؟ پیارے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میرے اور صحابہ کے طریقے پر. اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا، ایسے ہی اور بھی حدیثیں ہیں، جیسا کہ میں نے کہا ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے سنایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو لوگ زندہ رہیں گے بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو تم مضبوطی سے پکڑو. تو دوست، اور بھی حدیث ہے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا علیکم بالجماعہ وایاکم بالفرقہ.
تم لوگ جماعت کے ساتھ رہو، جماعت کو مضبوطی سے پکڑو اور اختلاف سے، تفریقہ بازی سے دور رہو۔ فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد ومن اراد بحبوحة الجنہ فلیلزم الجماعہ۔ جس کو جنت کی کیاریاں چاہیے وہ جماعت کے ساتھ رہے۔ حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دی کہ اختلاف ہوگا، پارٹی بازی ہوگی، اور اس کے ساتھ حل بھی بتا دیا کہ کیا حل ہے، کہ ایک تو ہے کہ جماعت کے ساتھ رہنا اور جنت میں جانے کے لیے جماعت ہونا۔ اور یہ حدیثیں، بہت سی حدیثیں ہیں کہ تمہارے درمیان میں اگر دو بھی ہو تو ایک تمہارے اوپر امیر ہونا چاہیے، مطلب جماعت جب مل کے رہیں گے تو ایک امیر ہوگا۔ تو میرے دوست، اب جب 73 فرقوں کی جب بات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 73 فرقے میری امت کے کہا، یہ کافروں کے نہیں کہا، سب سے پہلی بات۔ اور یہ 73 فرقے پورے کے پورے کافر ہیں، یہ بھی نہیں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی 90%، کوئی 80%، کوئی 70%، کوئی 40%، کوئی 50% حق پہ رہے گا، لیکن گمراہی اس کے پاس آ جائے گی۔ بعض لوگ گمراہی کے درجات میں اتنے بلند ہو جاتے کہ وہ لوگ جو ہے نا مسلمانوں میں سے نکل کے کافر بن جاتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ فرقے مسلمانوں میں سے ہی ہوں گے، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس وقت تم حق کے ساتھ رہنا، صحابہ کے طریقے پہ رہنا۔ تو یہ 73 فرقے مسلمانوں میں سے ہوں گے، اور وہ مسلمان رہیں گے، وہ کافر نہیں رہیں گے، لیکن 100% بالکل 100% صحیح راستے پہ نہیں رہیں گے۔ کچھ نہ کچھ ان کے درمیان میں کوئی چیز غلطی اپنا لیں گے وہ لوگ، جو چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس نہیں تھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مل کے رہنے کا حکم دیا۔ آج سب لوگ جو ہے نا اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے، اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے، مل کے رہنا چاہیے، سب مسلمان مل کے رہنا چاہیے، سب مسلمان مل کے رہنا چاہیے، مل کے رہنا چاہیے۔ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں، لیکن ملنا کس پہ چاہیے، کس پوائنٹ پہ ملنا چاہیے، یہ نہیں معلوم ہے لوگوں کو۔ یہ بات نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی اسی وقت۔ سب ملنا چاہیے بھائی، کیسے ملنا چاہیے؟ جو لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں، وہ اتحاد ان کے دماغوں میں ایک پولیٹیکل قسم کا اتحاد ہے کہ ہم کو کسی فائدے کے لیے ملنا چاہیے۔ ایسی دعوت اسلام نہیں دیتا، کوئی فائدے کے لیے ملنے کی دعوت نہیں ہے۔ اسلام جو دعوت دیتا وہ حق کی اتباع کرنے کی دعوت دیتا۔ آپ کے پاس کچھ غلطیاں ہیں، میرے پاس کچھ غلطیاں، ہم لوگ مل جائیں گے، چلو بھائی، نہیں، غلط بات۔ یہ غلطی ہے، یہ حق ہے، حق کو ماننے والے مل جائیں گے، وہ جماعت ہوگی۔ جماعت کون سی ہوگی؟ حق کو ماننے والوں کی جماعت ہوگی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسلمان بہت زیادہ ہوں گے، مسلمانوں میں فرقے بھی بہت زیادہ ہوں گے، لیکن وہ کافر نہیں ہوں گے۔ فرقے بھی بہت ہوں گے، لیکن ایک ہوگا جو حق پہ ہوگا۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم۔ یہ بہت زیادہ ہوں گے، اس میں سے ایک ہوگا، ایک فرقہ ہوگا، وہ بھی ایک فرقہ ہوگا۔ 73 فرقوں میں ایک فرقہ ہوگا، وہ فرقہ کیا ہوگا؟ حق پہ رہے گا، اور وہ حق کو سنبھالے گا، حق کا پرچار کرے گا، وہ فرقہ ہوگا۔ ہمارے پاس یہ بھی کنفیوژن ہے، بہت غور سے سننا میری بات۔ فرقے کی بات آتے ہی ہم لوگ سوچتے کون سی تو بھی جماعت ہوں گی، ہاں یہ جماعت، یا یہ کہ ایک جماعت ہے جو حق پہ رہے گی، بلکہ بول کے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طائفہ، ایک گروپ، ایک جماعت حق پہ رہے گی، تو فوری ہم لوگ سوچتے اس کا نام کیا ہے؟ ہاں یہ ہے، یہ ہماری جماعت ہے، خوش ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔
یہ جماعت ہے ہماری بولے. اللہ کے رسول ایسا نہیں بولے. نہ کسی جماعت کا نام لیے نہ کسی گروپ کا نام لیے. یہی مشکل ہوگی ہم لوگوں کے پاس. حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے, معتزلہ ہے, جہمیہ ہے, وہ زمانے میں ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں, دارمی کی کتاب میں, یہ کتابوں میں موجود ہے یہ چیز. ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں, سنن میں, بخاری میں, سب میں یہ ذکر. وہ زمانے میں جہمیہ تھے, معتزلہ تھے, قدریہ تھے, مرجیہ تھے, شیعہ تھے, خوارج تھے, اور بھی لوگ تھے, ابھی بھی ہے, جب بھی تھے. سیم نام ہے, ہم لوگوں کو نہیں معلوم نا. ہم لوگ 20 سال 22 سال انجینئرنگ اور مارکیٹنگ, بزنس, کامرس, اکاؤنٹ بہت پڑھ لے ہم لوگ. یہ نہیں پڑھے نا, اسی لیے نہیں معلوم ہم لوگوں کو. تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے تھے. 241 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 230 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے, اس سے کچھ 60 سال پہلے. تو 200 ہجری میں 200 ہجری ختم ہونے سے پہلے پیدا ہوئے تھے آپ. وہ زمان میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب یہ ایسے لوگ تھے, تو بعض لوگ تھے وہ عقل کی بات نہیں کرتے, فلسفے کی بات نہیں کرتے, کلام کی بات نہیں کرتے, بحث و مباحثے کی بات نہیں کرتے. ہاتو دلیلا من الکتاب والسنہ, ہمیں ایک دلیل لاؤ قرآن سے یا کہ سنت بولتے ہمارے زمانے میں, ہمارے دماغوں میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, وہ حدیث ہے. وہ سنت بولے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے تابعین, ان کا جو طریقہ تھا وہ سب اس کے اندر آ جاتا. اس کو بھی ماننا ضروری ہے. اس لیے بولا میں, ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں قرآن حدیث, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان, علی, ان کا نام لیتے. کیا بھائی تم انسانوں کا نام لے دے؟ ارے بھائی یہ وہ انسان ہے جن کی شہادت آسمان والا قرآن میں دیا. کیا کرنا؟ اللہ کے رسول اپنی زبان سے گواہی دے کے گئے بھائی ان کو مانو بول کے. تو اسی لیے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب یہ بات آئی, لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ معتزلہ بھی ہے, یہ خوارج بھی ہے, یہ سب لوگ ابھی بھی ہے, اور اس سے زیادہ مضبوط ہے اب. ان کے زمانے میں اتنا مضبوط نہیں تھے جتنے اب ہیں. تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ وہ جو ایک فرقے کی بات اللہ کے رسول نے کی کہ وہ حق پہ رہے گا اور ہمیشہ رہے گا, قیامت تک رہے گا, وہ فرقہ کون ہے بول کے پوچھے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے. تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بولے ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم, اگر وہ اہل حدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کہ پھر وہ لوگ کون ہیں. اب وہ جمعیت اہل حدیث نہیں تھی بھائی, وہ زمانے میں نہیں تھی نا. میں غلط بھی نہیں بول رہا ہوں, میرے کو تھوڑا ٹائم سے سمجھنا میرے کو, اسی لیے میں تقریرا کم کرتا ہوں. لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں. بولے میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو اہل حدیث تھے وہ امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام نسائی, امام دارمی, امام نصر وغیرہ, یہ لوگ جو ہے نا, یہ لوگ کیسے تھے اندازہ کر سکتے آپ. میرے جیسے نہیں تھے, ڈگریاں بھی بڑی بڑی میرے پاس, خاندانی بھی اہل حدیث, سب اہل حدیث, لیکن لوگ میرے کو دیکھ کے شرمانا. کیا بھائی اتنا بڑے ڈگریاں رکھ لے کے, یہ رکھ لے کے, ایسے دھاندلی باز ہے, اس کے اخلاق ایسے, اس کا عمل ایسا, اس کے ڈیلنگ ایسے ہے نا ہمارے متعلق. میرے کو دیکھیں گے لوگ, میرے کو دیکھ کے کوئی مسلمان ہو جاتے کیا؟ اللہ ماشاء اللہ, اللہ کرے کہ میری زندگی میں وہ دین آئے کہ مجھے دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جائے, یا کہ میرا عمل ان لوگوں کے لیے معیار بن جائے. اللہ کرے کہ وہ دن آئے, میری دعا ہے, لیکن عملی طور سے وہ چیز نہیں ہے. احمد بن حنبل وغیرہ کے زمانے میں اہل حدیث کیسے لوگ تھے معلوم آپ کو؟ علی ابن المدینی امام بخاری کے استاد بولے کہ یہ لوگ اگر بنو اسرائیل کے زمانے میں ہوتے تو انبیاء ہوتے. بولے بھائی وہ لوگ کیسے تھے معلوم؟ ہر چیز ویسے ہی کرتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. ہر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہر چیز بھائی. مانگ کیسا نکالتے معلوم؟ یہ نہیں پوچھتے
ایسا کرے تو کیا مولوی صاحب، ایسا کرے تو کیا مولوی صاحب، جہیز تھوڑا اور لڑکی والے خوشی سے دے دیے تو کیا ہوتا مولوی صاحب، وہ دور سے بیٹھ کے ٹی وی دیکھے تو کیا ہوتا مولوی صاحب. ایسا نہیں تھا بھائی، اہل حدیث ممکن نہیں تھا. بینک سود ہی لینے والا زندگی میں ایک مرتبہ سود لیا تو اس کے گھر کے سائے میں مت ٹھہرو بولے، وہ لوگ عمل کرے، وہ لوگ تھے نا بھائی اہل حدیث. اب سمجھ دے فرق کیا ہے، مشکل کیا ہے. وہ چیزوں کو لے کے آ کے اپنے سر پہ ڈال لیتے ہم لوگ، زبردستی کے جو ہے نا کھینچ کے لگا لیتے ٹیکس بڑے بڑے، وہ محنت کر کے اور جو ہے نا 30 سال 40 سال آدمی میں جانے کے بعد جو ہے نا سٹارٹ لگاتے لوگ، 1 2 3 بول کے ہم لوگ خرید کے لگا لیتے. چلو لگا لو بھائی، آسانی سے لیتے جاؤ لگاتے جاؤ. یہ حال ہو گیا ہم لوگوں کا. علی بن المدینی بولے احمد بن حنبل کے متعلق کہ اگر یہ بنو اسرائیل کے زمانے میں ہوتے تو نبی ہوتے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں دوست، وہ لوگ عمل، علم، عقیدہ، منہج، ہر چیز حق ماننے کی وجہ سے لوگ حق پہ ہوتے ہیں. پیدا ہونے سے کسی خاندان میں کسی گروپ میں حق نہیں آتا. فإن العبرة بالمعانی وليس بالالفاظ والمصطلحات. اگر ایک آدمی اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ بولے، اہل حدیث بولے، انصار السنہ بولے، لیکن جو ہے نا شرک کرے، حرام خوری کرے، اور جو ہے نا معتزلہ کے اور دوسرے لوگوں کے عقیدوں کو اپنا لے، اب کیا بولیں گے؟ اس لیے کہ اس کا نام یہ ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے، یا کہ اس کے خاندان میں پیدا ہو گیا اس لیے ہم اس کو حق پہ مان لیں گے؟ نہیں مان سکتے. میرے دوست اور بھائیوں، میں تو ابھی بہت ابتدا کی باتیں کر رہا ہوں، مجھے جو ہے نا ختم ہونے سے ایک 10 منٹ پہلے بیان کر دیا جائے تاکہ میں خلاصہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ بیان کروں کہ ہم لوگوں کو اہل السنہ والجماعہ ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے، میں بیان کروں گا. تو بہرحال دوستوں اور بھائیوں، وہ زمانے میں اہل حدیث جو تھے ایسے تھے، ان کے عقیدے میں، ان کے عمل میں، ان کے منہج میں، ان کے معاملات میں، ہر جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والے. اور وہ طریقے کا ان کے شاگرد ان کا علم حاصل کرتے رہے. شاگرد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لیثی یحییٰ لیثی ان کے پاس آئے تھے. 40 سال ان کے پاس تھے. لوگوں نے کہا ان سے کہ موطا پڑھنے کے لیے 40 سال مدینے میں رہ گئے تھے، سیریا وہاں سے آ کے، اسپین سے، یورپ سے آ کے، پھر جا کے وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا بقیہ زندگی گزاری تو ہزاروں لاکھوں کو اپنے شاگرد بنا کے چھوڑا. تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ جب اخلاص ہوتا ہے تو اس کی برکتیں کیسی ہوتی ہے، اس کی ایک دلیل دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کبھی مدینے سے باہر نہیں گئے، لیکن ان کی کتاب، ان کا علم، ان کے شاگرد کروڑوں کی تعداد میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں. کروڑوں کی تعداد میں مصر، سیریا، سودان، سب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں. بہرحال تو یحییٰ لیثی سے لوگوں نے پوچھا کہ 40 سال تم نے کیا کہا، کیا کیا یہاں پہ؟ بولے کہ یہ میں امام کا علم کے بعد ان کے عمل سے اپنے آپ کی تربیت لے رہا تھا، اپنے آپ کو سیکھ رہا تھا. علماء کرام، میں نے جیسا کہا پہلے آپ کے سامنے بات کہی، الاسناد من الدین. آج جتنے فتنے اور جتنے ٹیڑے میڑے فتوے یہ سب آ رہے ہیں، علم ہو سکتا ان کے پاس، ڈگریاں ہو سکتی ان کے پاس، لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھ کے علم سیکھا نہیں گیا، اس کی یہ گمراہی کا سبب بن رہا ہے. چاہے وہ لوگ سنت کا نام لے، حدیث کا نام لے، لیکن وہ بڑے بزرگان دین، بزرگ ہمارے جو علماء ہیں، ان کے پاس بیٹھ کے علم نہیں سیکھا ان لوگوں نے. چونکہ وہاں پہ علم بھی سیکھتے ہیں، ادب بھی سیکھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو مجھے معلوم ہے میں لوگوں کے سامنے بیان کر دوں. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جس میں مجھے لوگوں سے اختلاف ہے میں لوگوں کے سامنے پیش کر دوں. ضروری نہیں ہے. قرآن حدیث یہ بیان کرنا ضروری ہے، اپنی رائے، اپنا فکر، اپنا فتویٰ بیان کرنا ضروری نہیں ہے. ہمارے بزرگ موجود ہیں، ہمارے علماء موجود ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کو ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے. لیکن یہاں پہ
ہر شخص آزاد ہو گیا میرے دوست، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں صحابہ قرآن حدیث سے بڑھ کے کسی چیز کو نہیں دیتے، لیکن ابو بکر جب تھے تو ابو بکر کی بات آخری بات ہوتی کس معاملے میں؟ جس میں قرآن حدیث کی واضح صحیح روشنی نہیں ہے۔ کانفرنس، مثال کے طور پر اہل حدیث جمعیت اہل حدیث کی کانفرنس بنانا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دن میں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے علماء جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، اتنی تعداد میں ہونی چاہیے، اتنی مختصر ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی قرآن حدیث کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کی بات مانی جائے یا ہمارے علماء کی بات مانی جائے، ہمارا دین اہل السنہ والجماعہ کا جو طریقہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ وہ لوگ اپنے علماء کی بات مانتے رہے ہیں۔ جہاں پہ مثال کے طور پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ مینا کے میدان میں موجود تھے، عثمان رضی اللہ عنہ 2 رکعت نماز کی بجائے 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ سنت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ بھائی تم کیا سنت کیوں چھوڑ رہے؟ بولے بھائی سنت نہیں چھوڑ رہا ہوں، یہاں پہ لاکھوں لوگ جو عمرہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، میں امیر ہوں، مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ کوئی آ کے مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ ظہر کی نماز 4 ہے یا 2 رکعت ہے، میں امامت کروں گا 2 رکعت پڑھاؤں گا، یہ لوگ پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ زندگی میں مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ چلے جائیں گے ہزاروں کلومیٹر دور، کیونکہ ان کے زمانے میں رشیا سب فتح ہو گیا تھا، آذربائیجان فتح ہو گیا تھا، یہ لوگ چلے جائیں گے، یہ لوگ 2 رکعت نماز ظہر کی پڑھیں گے اور دنیا کو یہ بولیں گے کہ نماز ظہر کی 2 ہی ہے، کیوں؟ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کو پڑھتے ہوئے دیکھے تھے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا 4 رکعت۔ عبداللہ ابن مسعود غصہ ہو گئے عثمان کے پاس، بولے کہ تخالف السنہ، سنت کی مخالفت کرتے؟ بولے نہیں، سنت کی مخالفت نہیں کرتا، سنت کی مخالفت نہیں کرتا۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بات ان کی جو ہے نا ہضم نہیں ہوئی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 رکعت جو نماز پڑھی تو عبداللہ ابن مسعود ان کے پیچھے 4 رکعت نماز پڑھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں؟ بولے کہ الخلاف شر، عثمان کوئی بڑی غلطی نہیں کر رہے، حرام نہیں کر رہے کوئی کام، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے کہ سفر میں 2 رکعت پڑھ لی جائے، اور یہ سنت ہے، جائز ہے، 2 بھی پڑھ لی جائے، 4 بھی پڑھ لی جائے، 2 پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ میں ان کی مخالفت کروں گا تو کیا ہوگا؟ پھوٹ آئے گی۔ انہوں نے اپنے بڑے آدمی کی بات مانی۔ آج ہمارے پاس کوئی بڑا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ یہ ہمارے اہل السنہ والجماعہ کے جو اصول ہیں، یہ اصولوں میں سے ایک اصل ہے دوست، یہ چیزیں ہم بھول رہے ہیں۔ بہرحال 2 چیزیں جو بتانا مجھے وہ ہے کہ السنہ، اہل السنہ، سنہ کا مطلب وہ سنت نہیں ہے جو ہمارے دماغوں میں ہے۔ جب شیعہ کے خلاف میں سنت بولی جاتی ہے، اس کے اندر حنفی، شافعی، مالکی سب آتے ہیں۔ امت مسلمہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک شیعہ ایک سنی، ٹھیک ہے؟ تو سنت کو ماننے والے جو شیعہ کے خلاف میں، صحابہ کو چاہنے والے، گالی نہیں دینے والے، سب سنہ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہی سنہ بدعہ کے مقابلے میں بولی جاتی ہے، سنہ بدعہ کے مقابلے میں، تو اس سنہ سے مراد پوری دین کی جائز چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے۔ تو اہل السنت والجماعہ کا مطلب یہ ہے کہ بدعت پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، سنت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد علماء کے طریقے پہ چلنے والے ہیں اہل السنہ والجماعہ۔ اس لیے کہ جو لوگ سنت پہ عمل کریں گے وہ ایک دوسرے کو چاہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی وجہ سے وہ الگ نہیں ہوں گے، چونکہ اصل اصول کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو ماننا۔ یہ لوگ مانتے ہیں قرآن و حدیث کو، قرآن و حدیث کو اپنی عقل سے نہیں ٹکرانا، یہ لوگ نہیں ٹکراتے ہیں۔ غلطی تو ہر ایک سے ممکن ہے، لیکن وہ اختلاف کر کے پھوٹتے اور ٹوٹتے نہیں ہیں۔ یہ ہے اہل السنت والجماعہ، کہ وہ لوگ جماعہ، ان کو کیوں کہا گیا؟ بہت سارے میرے دوست ہیں، بعض وہ لوگ سنت پہ عمل کرتے ہیں، ابھی توپ پہنتے ہیں، پورا گھٹنوں تک پہنتے ہیں، گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تک، اور داڑھی اور اس کے بعد امامہ وغیرہ بھی پہنتے ہیں۔ بولے کہ بھائی ہمارا کسی سے تعلق نہیں ہے، ہم لوگ سنت، کہہ رہا بھائی سنت، بولے پڑھ لیتے ہیں۔ میں بولا تم سنت پہ تو ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے جماعت کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جماعت؟ بولے کون سی جماعت؟ یہ سوال پیدا۔ ہاں اب چلے آگے چلتے ہیں، کون سی جماعت؟ دوستو اور بھائیو، یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل کرے، کون سی؟ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ وہ حدیث نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا
یہ بیان فرمایا کہ اس سے مراد اہل علم، اہل فقہ اور ان کے ساتھ دینے والوں کی جماعت ہے۔ اہل علم، اہل فقہ یہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں یہ حدیث نقل کر کے بولے ہم اہل العلم۔ جماعت سے مراد کون سی جماعت ہے؟ اہل علم کی جماعت ہے۔ اب آپ لوگوں کو یا ہم لوگوں کو جو لوگ اس درجے کے علم والے نہیں ہیں، اور میں بھی نہیں ہوں علم والا، علم تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین، اس قسم کے لوگوں کے پاس علم تھا۔ ہم لوگوں کو کیا حکم ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ سے کہا کہ امت میں اختلاف ہوگا، اس وقت تم جماعت کے ساتھ رہنا۔ لوگوں نے پوچھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ نے پوچھا اِلَّمْ یَکُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ، اگر جماعت نہ ہوگی، امامہم، اور ان کا امام بھی نہیں ہے، چونکہ جب جماعت ہوگی تو ایک امیر بھی ہوگا نا، ایک امیر بھی ہوگا، نہ ان کے پاس امام ہوگا نہ جماعت ہوگی، تو اس وقت کیا کرنا؟ انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، انہوں نے کہا اعتزل تلک الفرق کلھا، سارے گروپوں کو چھوڑ دو، اگر حق کی جماعت نہیں ہے سارے گروپوں کو چھوڑ دو، ولو ان تعض باصل شجرہ، تم کو جنگل میں بھی رہنا پڑ جائے تو جا کے رہ جاؤ، کیونکہ یہاں رہیں گے تو فتنہ ہوگا، لوگ کھینچیں گے ادھر ادھر۔ تو حضرت حذیفہ کو کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ الزم الجماعہ و امامہم، جماعت کے ساتھ رہو، ان کے امام کے ساتھ رہو۔ تو اگر آپ اہل علم میں سے نہیں ہیں تو آپ کو اہل علم کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم کو اگر ہم اس درجے کے صاحب علم نہیں بنے تو وہ جو صاحب علم لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم کو رہنا ہے دوست، اپنے طور سے عقل دوڑا کر، اپنے طور سے جو ہے نا تحقیق کر لے کر، اپنے طور سے پڑھ لے کر، اپنے طور سے فیصلے کر لے کر، اپنے طور سے یہ غلط یہ صحیح بولنا، یہ اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ سیف سیٹ رہیے نا، اللہ تعالیٰ موقع دیا، رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سے بھی پہلے کے استاد کے استاد تھے، عبداللہ ابن مبارک، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک جماعت، ایک فرقے کے ساتھ، ایک گروپ کے ساتھ رہو، ایک حق پہ رہے گا، وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھے، کون سے زمانے میں؟ 150 سال کے بعد اللہ کے رسول کے۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے علامہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، امام احمد بن حنبل اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد۔ عبداللہ ابن مبارک بولے ابو بکر و عمر الجماعہ، کون ہے جماعت؟